بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستوں، آج کی نشست میں ہم حجر اسود کے خوفناک ہنگامے کے بارے میں ذکر کریں گے۔ پرانے وقتوں ہی سے خانہ کعبہ تمام مسلمانوں کی عزت و احترام کا مرکز چلا آ رہا ہے۔ مسلمانوں کے پہلے نبی اور خطہ زمین کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کی تعمیر کی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بڑا سیاہ پتھر حجر اسود جنت سے اٹھا لائے تھے۔ اس خوبصورت پتھر کو بیت الحرم کی جنوب مشرقی دیوار کے کونے میں گاڑ دیا گیا تھا۔ بارشوں اور طوفانوں کی تباہ کاریاں۔ خانہ کعبہ مکہ کی مشہور وادی فاران کی سب سے زیادہ نشیبی علاقے میں واقع ہے۔ ماضی میں بھاری بارشوں اور تیز طوفانوں سے اسے بہت نقصان پہنچتا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان عظیم اسے بہا لے گیا تھا۔ موقع پر صرف ایک چھوٹا سا ٹیلہ باقی رہ گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر احکام الہی کے تحت خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تھی۔ 650 عیسوی میں ایک بار پھر اس مقدس عمارت کو شدید طوفانوں نے سخت نقصان پہنچایا۔ عمارت کی خستہ حالت پر اہل مکہ بہت فکر مند ہوئے۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ زیادہ بوسیدہ حصوں کو منہدم کر کے ساری عمارت ازسر نو تعمیر کی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 35 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمدہ اخلاق اور نیک فطرت کی وجہ سے غیر معمولی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ تعمیر نو کے تمام کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے ہمیشہ بھرپور تعاون کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر کعبہ کی مرمت اور حفاظت کی فکر دامنگیر تھی۔ مرمت کے منصوبے میں حائل مشکلات اور خدشات۔ مرمت کے اس اہم منصوبے کی تعمیل میں چند واقعات اور حوادث اور خوف اور اندیشے حائل ہو رہے تھے۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، قہر الہی کا خدشہ۔ اہل مکہ کے دل و دماغ میں بری طرح یہ خدشہ سوار تھا کہ کعبہ چونکہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے جو کوئی بھی اس کے کسی حصے کو گرائے گا، چاہے وہ مرمت کے غرضی حصے کیوں نہ ہو، اس پہ قہر الہی نازل ہوگا۔ اللہ کے اس متوقع غیظ و غضب کے ڈر کی وجہ سے کسی کو مرمت کے کام میں ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ نمبر 2، کعبہ کے خزانے میں چوری۔ پرانے وقتوں میں کعبہ کے اندر وسط میں ایک بڑا گڑھا سا ہوتا تھا۔ زائرین اس میں اپنے نذرانے پھینک دیا کرتے تھے۔ کعبہ کے اوپر کوئی چھت نہ تھی، چنانچہ ایک روز یہ ہوا کہ دیوک نامی ایک چور رات کے اندھیرے میں دیوار پھلانگ کر اندر گھس گیا اور گھڑے سے متعدد بیش قیمت چیزیں کھسکا کر بھاگ نکلا۔ چور کی اس نازیبا حرکت سے قریش سخت برہم ہوئے۔ کچھ عرصے بعد چور پکڑ لیا گیا۔ اس سے مسروقہ اشیاء برآمد ہو گئیں تو سزا کے طور پر اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ آئندہ چوری کی مزید وارداتوں کے انسداد کی خاطر کعبہ کی خستہ دیواروں کی فوری مرمت اور چھت کی تعمیر کا کام ناگزیر دکھائی دینے لگا۔ نمبر 3، ازدہے کا خوف اور دہشت۔ مرمت کے رکے ہوئے کام کو فوقیت دلانے میں ایک اور دلچسپ حادثے نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ان دنوں کعبہ کے اندر والے گڑھے میں ایک بہت بڑا اژدہا بھی رہتا تھا۔ دن کے وقت وہ رینگتا ہوا اکثر باہر نکل آتا، کعبے کی دیوار پر بیٹھ کر دھوپ سیکا کرتا تھا۔ تازہ ہوا اور سورج کی روشنی اسے کچھ زیادہ ہی مرغوب تھی۔ اگر کوئی منچلا اس کے نزدیک پھٹک جاتا تو اپنا پھن پھیلا کر خوفناک طریقے سے پھنکارنے لگتا۔ ڈسنے کے لیے وہ بڑی پھرتی سے اس پر حملہ بھی کر دیتا تھا۔ اس وجہ سے بھی کوئی اس کے قریب پھٹکنے اور مرمت کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ ازدہے کا خوف و دہشت کعبہ کی مرمت اور تعمیر نو کے منصوبے میں بری طرح حائل تھا۔ خوش قسمتی سے ایک دن ایک عقاب اڑتا ہوا ادھر آ نکلا۔ کعبے کی دیوار پر مزے سے بیٹھے ہوئے ازدہے کو عقاب نے ایک ہی جھپٹ میں دبوچ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس دلچسپ واقعے سے اہل مکہ کے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے سکھ کا سانس لیا کہ کعبہ کی مرمت کے کام کی راہ اللہ نے ہموار کر دی۔ یونانی معمار کی فنی نگرانی۔ پھر ایک اور دلچسپ واقعہ رونما ہوا۔ ان دنوں ایک یونانی انجینئر باقوم اپنے جہری جہاز میں جزیرہ نما عرب کے گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ جب باقوم کا جہاز جدہ کی بندرگاہ کے قریب پہنچا تو اسے شدید طوفان نے آ لیا۔ ہچکولوں کی زد میں آ کر جہاز ساحلی زمین پر چڑھ کر تباہ ہو گیا۔ باقوم بڑا ذہین سول انجینئر تھا۔ اسے عمارت کی تعمیر اور لکڑی کے کام کا خاصا تجربہ تھا۔ جب اہل مکہ کو باقوم کے جہاز کی تباہی کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کے پاس اپنا ایک وفد بھیج کر تباہ شدہ جہاز کا سارا ڈھانچہ خرید لیا تاکہ لکڑی کے تختے کعبہ کی تعمیر نو میں کام آ سکیں۔ انہوں نے باقوم کو مکانے اور تعمیر کے کام کی نگرانی کرنے پر رضامند کر لیا۔ باقوم کی اعانت کے لیے ایک مقامی مستری کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی تھی۔
تھیں۔ تعمیر کا باقی ماندہ سامان بھی مختلف ذرائع سے اکٹھا کر کے بڑے زور و شور سے کام شروع کر دیا گیا۔ اس تاریخی کام میں شرکت کے شرف کے لیے تمام قبیلوں کے نمائندے پہنچ چکے تھے۔ ہر شخص اشتیاق اور انہماک سے اپنا متعین کام کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کار خیر میں خصوصی دلچسپی لی۔ تصادم اور خون خرابے کی کالی گھٹائیں۔ سارا منصوبہ بڑے اہتمام اور تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ کعبہ کی دیواریں جب 3-4 فٹ اوپر اٹھ گئیں تو ایک بہت بڑا نازک مرحلہ آ پہنچا۔ حجر اسود کو اٹھا کر اسے اپنے صحیح مقام پہ کون نصب کرے گا؟ حجر اسود کا اٹھانا اور اسے دیوار کعبہ پہ صحیح جگہ پر رکھنا ایک بے حد منفرد اعزاز تھا۔ ہر قبیلہ خواہش مند تھا کہ یہ اعزاز کسی طرح اسے ہی میسر آئے۔ چنانچہ تلخ کلامی اور تصادم جذبات کا ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ کوئی قبیلہ بھی اپنے دعوے سے دستبردار ہونے کو ہرگز تیار نہ تھا۔ معاملہ طول پکڑتا گیا اور حالات نازک تر ہوتے چلے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا مکہ خانہ جنگی کے دہانے پر آ کھڑا ہوا۔ وہ تمام وحشی قبیلے ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تل بیٹھے تھے۔ اس انتہائی تلخ اور دہشتناک فضا نے مسلسل 4 روز تک سب کو اپنی آہینی گرفت لیے رکھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی خطرناک خانہ جنگی کسی بھی وقت سارے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے کر تباہی سے دوچار کر دے گی۔ بزرگ قریشی کی دانشمندانہ تجویز۔ کشیدگی اور تصادم حد سے زیادہ بڑھ چکے تھے۔ اتنے میں قریش کے ایک بزرگ سردار نے بڑی دانش اور تدبر کا ثبوت دیا۔ ان کا نام امیہ بن مغیرہ تھا۔ وہ حجر اسود کے خطرناک ہنگامے کے معقول اور پرامن حل کا واقعی متمنی تھا۔ اس نے ایک تجویز پیش کی کہ اگلی صبح جو شخص بھی کوہ صفا والی جانب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوتا نظر آئے اسے متفقہ طور پر ثالث تسلیم کر لیا جائے۔ پھر اس خطرناک ہنگامے کے بارے میں وہ جو بھی فیصلہ کرے سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ امیہ کی تجویز بڑی معقول تھی، چنانچہ تمام متصادم قبائل اسے اتفاق رائے سے قبول کر لیا۔ اگلی صبح حجر اسود کے اعزاز کے تمام خون خار دعوے دار خانہ کعبہ کے باہر ایک کونے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے کہ دیکھتے ہیں کوہ صفا والی جانب سے سب سے پہلے کعبہ میں کون داخل ہوتا ہے۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ اس صبح اس جانب سے جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوا وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لوگوں نے جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آتے دیکھا تو خوشی خوشی چلا اٹھے، لو وہ صادق آ گیا، لو وہ امین آ گیا، ہم اسے خوب جانتے پہچانتے ہیں، ہم سب اسے اپنا ثالث تسلیم کرتے ہیں۔ نجات دہندہ نے خطرہ ٹال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی ثالثی قبول فرما لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کی اہمیت، نزاکت اور پیچیدگی سے بخوبی آگاہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اپنی چادر بچھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اٹھا کر اسے آرام سے چادر کے وسط میں رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام متصادم قبائل کے سرداروں سے کہا ان کا ایک ایک نمائندہ چاروں طرف سے چادر کے کونے تھام لے۔ اس طرح حجر اسود چادر میں اٹھائے، یہ سب لوگ اسے اس کے صحیح مقام پر لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر پھر زمین پر رکھ دی جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود اٹھا کر اسے دیوار میں مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تدبر سے سب مطمئن ہو گئے اور یوں مکہ ایک بڑے خون ریز تصادم اور خوفناک خانہ جنگی سے نجات پا گیا۔ واقعہ حجر اسود کو تاریخ میں عظیم اہمیت حاصل ہے۔ ایک عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دانشمندی سے ایک عظیم خانہ جنگی کا عظیم خطرہ بڑے عمدہ طریقے سے ٹل گیا۔ شکریہ۔